بالکل چپ! اذلان شاہ کی دھاڑ پر وہ پیچھے کھسکتی دیوار سے لگی تھی۔ میں نے آپ کے بچے کو نہیں مارا، میرا یقین کریں، وہ روتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ زمل ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنے والی غریب لڑکی تھی۔ وہ رحم دلی میں اسے ماں کی محبت سے محروم بچہ سمجھ کر غلطی سے اپنے گھر لے آئی تھی۔ محبت سے اسے کھانا کھلاتے اسے معلوم نہیں تھا کہ اذلان کے بیٹے کو شدید بیماری تھی اور جو کھانا وہ کھلا رہی تھی وہ اس سے الرجک تھا۔ تمہارے آنسوؤں پر مجھے بالکل رحم نہیں آئے گا، تمہارا وہ حشر کروں گا۔ وہ غصے سے غرایا۔ کچھ دیر میں نکاح خوار ہے، اگر اپنے گھر والوں کی بھلائی چاہتی ہو تو خاموشی سے نکاح کرنا۔ یہ کہتے گرمی کی اس چلچلاتی دوپہر میں اسکول کی گھنٹی بجتے ہی بچوں کا ایک ہجوم شور مچاتا ہوا باہر کی طرف بھاگا تھا۔ زمل نے تھکے ہوئے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کو درست کیا، رجسٹر بیگ میں ڈالا اور اسٹاف روم سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ پچھلے 1 سال سے اس پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہی تھی۔ تنخواہ معمولی تھی لیکن اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک نرم پرسکون مسکراہٹ رہتی تھی جو اس کے اندر کی رحم دلی کا آئینہ دار تھی۔ اسکول کا بڑا ہال تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ تمام بچے اپنے والدین یا اسکول وینس میں بیٹھ کر جا چکے تھے۔ زمل جب گیٹ سے باہر نکلنے لگی تو اس کی نظر اسکول کی بیرونی دیوار کے ساتھ لگے ایک پرانی نیم کے درخت کے چبوترے پر پڑی۔ وہاں ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر مشکل سے 5 یا 6 سال ہوگی اکیلا بیٹھا تھا۔ اس نے اسکول کا مہنگا یونیفارم پہن رکھا تھا لیکن اس کا سر گھٹنوں پر ٹکا ہوا تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے کندھے ہچکیوں سے ہل رہے تھے۔ زمل کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب پہنچی اور اس کے برابر چبوترے پر بیٹھ گئی۔ بیٹا! زمل نے انتہائی نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بچے نے سہم کر سر اٹھایا۔ اس کی بڑی بڑی معصوم آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور گالوں پر مٹی کے ساتھ مل کر آنسوؤں کی لکیریں بنا رہے تھے۔ اس کے معصوم چہرے پر بلا کی اداسی اور اکیلا پن تھا، ایسا اکیلا پن جو صرف وہی بچہ محسوس کر سکتا ہے جو ماں کی گود کی گرمائش سے محروم ہو۔ آپ کے پاپا یا ماما نہیں آئے لینے؟ زمل نے اس کا آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا۔ بچے نے نفی میں سر ہلایا اور دوبارہ رونے لگا۔ پاپا بہت مصروف ہیں، وہ ہمیشہ بھول جاتے ہیں۔ ڈرائیور انکل بھی نہیں آئے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اس نے انتہائی بے بسی سے اپنے چھوٹے سے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ بچے کی معصومیت اور اس کی سسکیاں دیکھ کر زمل کا دل پگھل گیا۔ اتنی تیز دھوپ میں اس چھوٹے اور کمزور بچے کو یہاں اکیلا چھوڑنا کسی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ زمل نے گھڑی دیکھی، دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ اس کا اپنا گھر اسکول سے محض 10 منٹ کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی گلی میں تھا۔ اچھا رونا بند کرو، میرا گھر بالکل پاس ہے، آپ میرے ساتھ چلو، میں آپ کو مزیدار کھانا کھلاتی ہوں، پھر ہم آپ کے پاپا کو فون کریں گے، ٹھیک ہے؟ زمل نے محبت سے اس کے ہاتھ تھامے۔ بچے نے زمل کے چہرے میں چھپی سچی ہمدردی کو محسوس کر لیا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنا چھوٹا سا ہاتھ زمل کے ہاتھ میں دے دیا۔ زمل اسے گود میں اٹھانا چاہتی تھی لیکن گرمی اور تھکن کے باوجود وہ اس کا بیگ خود اٹھائے اسے انگلی سے لگائے اپنے چھوٹے سے کرائے کے گھر کی طرف چل پڑی۔ وہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ وہ جس بچے کا ہاتھ تھامے چل رہی ہے وہ شہر کے سب سے امیر اور خوفناک شخص اذلان شاہ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ گھر پہنچ کر زمل نے زنجیریں ہلائی۔ اندر سے اس کی بوڑھی ماں نے دروازہ کھولا جو زمل کے ساتھ اس اجنبی بچے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ زمل پتر، یہ کون ہے؟ ماں نے سنبھالے نظروں سے پوچھا۔ اماں، یہ اسکول کے باہر اکیلا رو رہا تھا، اس کے گھر سے کوئی نہیں آیا اور اسے بہت بھوک لگی ہے۔ میں نے سوچا دھوپ میں تڑپنے سے بہتر ہے اسے گھر لے آؤں، کچھ کھلا کر اس کے گھر والوں کو پتہ لگا لیں گے۔ زمل نے بچے کو صحن پیچھے تخت پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ چلو اچھا کیا، بڑا سہانا بچہ ہے۔ ماں نے پیار سے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ زمل نے جلدی سے کچن کا رخ کیا۔ وہ بچے کو کچھ اچھا کھلانا چاہتی تھی تاکہ اس کا اداس چہرہ کھل اٹھے۔ اتفاق سے آج صبح ہی زمل نے گھر میں خاص طور پر بیسن کے لڈو اور سوجی کا حلوہ بنایا تھا جس میں اس نے خوب سارے پینٹس، مونگ پھلی اور مختلف گری دار میوے پیست کر ڈالے تھے تاکہ وہ مقوی ہو سکے۔ اس کے علاوہ رات کا بچا ہوا خاص سالن بھی تھا جس میں مکھن اور نٹس کا پیسٹ شامل تھا۔ وہ ایک پلیٹ میں گرم روٹی، سالن اور ساتھ ہی وہ لذیذ حلوہ سجا کر صحن میں لے آئی۔ بچے کی آنکھیں کھانے کو دیکھ کر چمک اٹھی۔ واہ، یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے، اس نے خوشی سے کہا۔ زمل ہنس پڑی۔ تو پھر جلدی سے ہاتھ دھوئیں، میں اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہوں آپ کو۔ زمل نے اپنے ہاتھوں سے نوالا بنایا، سالن میں ڈبویا اور بچے کے منہ میں دیا۔ بچہ واقعی بہت بھوکا تھا، اس نے جلدی جلدی نوالے نگلنا شروع کر دیے۔ زمل اسے بڑے پیار سے ایک ماں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ سالن کے بعد اس نے حلوے کے 2-3 چمچ بھی بچے کو کھلائے جس میں پینٹس اور نٹس کی وافر مقدار موجود تھی۔ وہ اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھی کہ اس بچے کو سیویئر پینٹ اینڈ نٹ الرجی ہے، ایک ایسی بیماری جس میں یہ عام سی چیزیں اس کے لیے زہر قاتل کا درجہ رکھتی تھی۔ اور اذلان شاہ کے گھر میں اس کے کھانے کا ایک ذرہ
کڑی نگرانی میں تیار ہوتا تھا۔ کھانا ختم کرنے کے چند ہی منٹ بعد بچے کے چہرے کے تاثرات اچانک بدلنے لگے۔ اس نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھ دیا جیسے اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو۔ کیا ہوا بیٹا؟ پانی چاہیے؟ زمل نے گھبرا کر پانی کا گلاس آگے کیا۔ بچے نے پانی پینے کی کوشش کی لیکن گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا اور چکنا چور ہو گیا۔ اس کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا اور پھر نیلا پڑنے لگا۔ اس کے ہونٹ سوج گئے اور وہ بری طرح کھانسنے لگا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ اماں، اماں جلدی آؤ، دیکھو اسے کیا ہو رہا ہے۔ زمل بری طرح چیخ پڑی۔ اس کی ماں کچن سے بھاگتی ہوئی آئی۔ بچہ اب تخت پر گر چکا تھا۔ اس کی آنکھیں اوپر کو ابل رہی تھیں اور وہ اپنے سینے کو نوچ رہا تھا۔ الرجی کا شدید حملہ، اینافائلیکٹک شاک، اس کے جسم کے اندرونی نظام کو ناکارہ کر رہا تھا۔ اس کی سانسوں کی نالی بند ہو رہی تھی۔ یا اللہ، اسے کیا ہو گیا؟ اسے دورہ پڑا ہے کیا؟ ماں نے گھبرا کر کہا۔ مجھے نہیں معلوم اماں، یہ اچانک یہ سانس نہیں لے پا رہا۔ زمل کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے بچے کو سیدھا کرنے کی کوشش کی۔ اس کی پیٹھ تھپتھپائی لیکن بچے کی حالت منٹ بہ منٹ بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی تھی۔ زمل نے روتے ہوئے بچے کو گود میں اٹھایا۔ ہمیں ہسپتال جانا ہوگا اماں، جلدی کرو۔ وہ دیوانہ وار گلی کی طرف بھاگی۔ دوپہر کے وقت گلی بالکل سنسان تھی۔ زمل نے روتے ہوئے چیختے ہوئے ایک رکشے والے کو روکا۔ اس نے بچے کو گود میں دبا رکھا تھا جس کا جسم اب آہستہ آہستہ ٹھنڈا اور ساکت ہو رہا تھا۔ زمل کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کے آنسو بچے کے بے جان ہوتے چہرے پر گر رہے تھے۔ وہ مسلسل دعا کر رہی تھی لیکن قدرت کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ رکشہ جب تک ہسپتال کے ایمرجنسی گیٹ پر پہنچا، بچے کی نبض دم توڑ چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے معائنہ کرنے کے بعد سر ہلا دیا۔ بچہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے راستے میں دم توڑ چکا تھا۔ زمل ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ اچانک یہ ہسپتال کے بھاری شیشے کے دروازے کسی طوفان کی زد میں آئے پتے کی طرح کھلے اور اندر اذلان شاہ داخل ہوا۔ اس کا چہرہ غصے، خوف اور بے یقینی سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے پیچھے 6 فٹ لمبے سیاہ سوٹ میں ملبوس 4 مسلح باڈی گارڈز تند و تیز قدموں سے چل رہے تھے۔ اذلان کے قدموں کی دھمک اتنی بھاری تھی کہ کاؤنٹر پر موجود لوگ سہم کر کھڑے ہو گئے۔ کہاں ہے میرا بیٹا؟ کہاں ہے احد؟ اذلان شاہ کی آواز کسی شیر کی طرح دھاڑ کی طرح ہسپتال کی چھت سے ٹکرائی۔ اس کی آواز میں وہ روب تھا جس کے سامنے شہر کے بڑے بڑے افسران سر جھکا دیتے تھے۔ سر، وہ داخل ہے ایمرجنسی میں۔ ریسیپشن پر کھڑی نرس کی زبان خوف سے لڑکھڑا گئی۔ اذلان نے کاؤنٹر پر زور سے ہاتھ مارا جس سے وہاں پڑا کمپیوٹر مانیٹر اور فائلیں زمین پر جا گریں۔ مجھے سیدھا جواب دو، میرے بچے کو کیا ہوا ہے؟ وہ اس وقت کہاں ہے؟ اس نے ہسپتال کا پورا نظام درہم بھرم کر کے رکھ دیا۔ ڈاکٹرز، وارڈ بوائے اور سیکیورٹی گارڈز جو عام طور پر ہنگامہ آرائی کرنے والوں کو باہر نکالتے تھے، اذلان شاہ کا نام اور چہرہ دیکھ کر اپنی جگہوں پر منجمد ہو چکے تھے۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے غصے کے سامنے بند باندھ سکے۔ ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ کھلا اور ہسپتال کے چیف کارڈیولوجسٹ اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ باہر نکلے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اذلان شاہ صاحب، آپ پلیز حوصلہ رکھیں، ایم ایس نے کانپتی آواز میں کہا۔ حوصلہ؟ اذلان نے ڈاکٹر کا کالر پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اگر میرے احد کو ایک خراش بھی آئی تو میں اس ہسپتال کو قبرستان بنا دوں گا۔ بولو، کیا ہوا میرے احد کو؟ سر، احد کو شدید اینافائلیکٹک شاک ہوا تھا۔ انہیں وہ چیز کھلائی گئی تھی جس سے انہیں شدید ترین الرجی تھی۔ ان کے جسم میں نٹس اور پی نٹس کے اثرات پائے گئے ہیں۔ وہ زہر کی طرح ان کے خون میں پھیل گیا اور ان کی سانسوں کی نالی بند ہو گئی۔ ہم نے بہت کوشش کی لیکن وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے انتقال کر چکے تھے۔ ڈاکٹرز نے لرزتے ہوئے سچ اگل دیا۔ انتقال؟ یہ لفظ سن کر اذلان شاہ کے کانوں سے ہوتا ہوا اس کے دل پر کسی ایٹم بم کی طرح گرا۔ اس کے ہاتھ سے ڈاکٹر کا کالر چھوٹ گیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس کا وہ غرور، وہ طاقت، وہ پیسہ سب ایک پل میں راکھ کا ڈھیر بنتے محسوس ہوئی۔ نہیں نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میرے بچے کو پینٹس کون دے سکتا ہے؟ اس کا کھانا میری اجازت کے بغیر کوئی بھی چھو نہیں سکتا۔ اسے یہاں لے کر کون آیا تھا؟ کس کی موت آئی تھی جو میرے بچے کو یہاں لے کر آیا تھا؟ وہ دیوانہ وار چلایا۔ اسی وقت ایمرجنسی وارڈ کے کونے میں بنے ایک بینچ پر بیٹھی زمل سسکیاں لیتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے جو عام سا سوتی دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا وہ اس کے آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ ڈرتی ڈرتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے سامنے آئی جس کی دباؤ دار شخصیت ہسپتال پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ میں لائی تھی اسے۔ زمل کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ اذلان شاہ کی خونخوار نظریں گھوم کر زمل پر ٹک گئیں۔ وہ کسی زخمی چیتے کی طرح اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ زمل کچھ سمجھ پاتی، اذلان نے درندگی سے اس کا نازک بازو دبوچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ زمل کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی اور محسوس ہوا کہ ابھی ہڈی چڑک جائے گی۔ تم نے مارا ہے میرے بیٹے کو؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ کس کی جرأت ہوئی میرے خون پر ہاتھ ڈالنے کی؟ اذلان شاہ نے اسے جھنجھوڑا۔
اس کا چہرہ زمل کے چہرے کے بالکل قریب تھا، جہاں صرف پگھلتا ہوا لاوا تھا، لیکن اسی پل جب وہ زمل کو جان سے مار دینے کے لیے تیار تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے عہد کا معصوم ہنستا ہوا چہرہ لہرا گیا۔ وہ چہرہ جو صبح اس سے لپٹ کر کہہ رہا تھا، بابا جلدی آنا، ہم کرکٹ کھیلیں گے۔ عہد جو اس کے لیے صرف ایک بیٹا نہیں تھا، اس کی کل کائنات تھی، اس کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون تھا، اس کی پوری جان اس 6 سال کے بچے میں بستی تھی، وہ بچہ جس کے بغیر وہ رات کو سو نہیں سکتا تھا، جس کی ایک مسکراہٹ کے لیے وہ دنیا خرید سکتا تھا۔ وہ اجنبی ہاتھوں کی غفلت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے سو چکا تھا۔ غصے اور شدید درد میں اذلان نے زمل کے چہرے کو دیکھا جو خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ اس نے زمل کو اپنے مکے کی زد میں لایا، لیکن پھر شدید نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک کر اپنے چیف گارڈ کی طرف پھینک دیا۔ لے جاؤ اسے یہاں سے۔ اذلان کی آواز میں سردی تھی جو کسی بھی غصے سے زیادہ خطرناک تھی۔ اسے میرے فارم ہاؤس پر پہنچا دو۔ اس کی قید ایسی ہونی چاہیے کہ یہ موت کی دعائیں مانگے اور اسے موت بھی نہ آئے۔ اس عورت کو میری نظروں سے دور کر دو، اس سے پہلے کہ میں خود اس کا گلا دبا دوں۔ گارڈز نے فوراً جمل کو دونوں بازوؤں سے پکڑا جو روتی اور گڑگڑاتی رہی، لیکن انہوں نے اسے گھسیٹتے ہوئے ہسپتال سے باہر گاڑی کی طرف منتقل کر دیا۔ اذلان شاہ اب اکیلا رہ گیا تھا۔ وہ بھاری قدموں سے ایمرجنسی وارڈ کے اندر داخل ہوا۔ سفید چادر سے ڈھکا وہ چھوٹا سا وجود اسٹریچر پر پڑا تھا۔ اذلان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے چادر کا کونا ہٹایا۔ عہد کا معصوم چہرہ بالکل پرسکون تھا، جیسے وہ ابھی گہری نیند سے جاگ اٹھے گا۔ اذلان شاہ، جس نے زندگی میں کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، جس کی آنکھوں نے کبھی آنسو نہیں دیکھے تھے، وہ اپنے بیٹے کے بے جان جسم پر گر پڑا۔ اس کی آنکھوں سے گرم آنسو نکل کر عہد کی گالوں پر گرنے لگے۔ عہد میرے بچے، پاپا آ گئے، آنکھیں کھولو نا بیٹا۔ وہ رو رہا تھا، سسک رہا تھا، اس کا واحد جینے کا سہارا یہی بچہ تھا۔ جب سے اس کی بیوی کا انتقال ہوا تھا، عہد ہی اس کے اندھیرے دل کا واحد اجالا تھا۔ وہ اس کی محبت کی شادی کی آخری نشانی تھی، اس کی مرحومہ بیوی کی روح کا ایک ٹکڑا۔ اذلان نے عہد کو اپنے سینے سے لگا دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب اس سینے میں کبھی دھڑکن واپس نہیں آئے گی۔ شام کے ذائقے گہرے ہو رہے تھے جب اذلان شاہ عہد کی میت کو لے کر اپنی خاندانی حویلی پہنچا۔ حویلی کا وہ بڑا سیاہ گیٹ جو ہمیشہ رعب اور دبدبے کی علامت تھا، آج ماتم کی دروازہ بن چکا تھا۔ جیسے ہی ایمبولینس صحن میں آ کر رکی، حویلی کے اندر سے عورتوں اور مردوں کا ایک ہجوم باہر نکل آیا۔ حویلی کے تمام لوگ، اذلان کی بوڑھی دادی، اس کے چچا چچیاں اور ملازمین، سب صحن میں جمع تھے۔ عہد صرف اذلان کا بیٹا نہیں تھا، وہ اس پوری حویلی کی رونق تھا، اس پورے گھر کی جان اس بچے میں بستی تھی۔ جب اذلان شاہ نے عہد کے چھوٹے سے کفن پوش جسم کو گود میں اٹھا کر گاڑی سے باہر قدم رکھا تو حویلی کے در و دیوار چیخوں سے گونج اٹھے۔ ہائے میرا عہد، میرا سونا بچہ! دادی اماں نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا اور زمین پر بیٹھ گئیں۔ یہ کیا ہوا؟ صبح تو میرا بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک گیا تھا، ہنستا ہوا کھیلتا ہوا گیا تھا، اسے کس کی نظر کھا گئی؟ حویلی کی خادمہ جو عہد کی بچپن سے سنبھالتی تھی، اپنی چادر منہ میں دبا کر بری طرح رونے لگی۔ پوری حویلی میں ایک کہراؤ مچا ہوا تھا، لوگ ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو رہے تھے۔ وہ گھر جو کچھ گھنٹے پہلے تک ایک محل کی طرح چمک رہا تھا، آج ایک اندھیری قبر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اذلان شاہ بغیر کچھ بولے چہرے پر پتھر جیسے تاثرات لیے عہد کو حویلی کے بڑے ہال میں بچے سفید بستر پر لے جا رہا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا جب عہد کی تدفین کے لیے خاندانی قبرستان کی طرف سفر شروع ہوا۔ مشعلوں اور گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں قبرستان کا منظر مزید ہولناک لگ رہا تھا۔ اذلان شاہ نے کسی کو بھی عہد کے جنازے کو کندھا نہیں دینے دیا۔ وہ خود اپنے بیٹے کے چھوٹے سے جنازے کو اٹھائے آگے آگے چل رہا تھا، جیسے وہ اب بھی اپنے بچے کو دنیا کے ہر خطرے سے بچا رہا ہو۔ جب وہ قبر کے پاس پہنچے تو مٹی کی سوندھی اور سرد خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ اذلان شاہ خود قبر کے اندر اترا، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، لیکن اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر عہد کے معصوم اور ہلکے پھلکے وجود کو اپنے ہاتھوں سے مٹی کی آغوش میں اتارنا شروع کیا۔ جیسے ہی اس نے عہد کے چہرے سے کفن ہٹایا تاکہ اس کا آخری دیدار کر سکے، اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کھل گیا۔ اسے اپنی مرحومہ بیوی کا چہرہ یاد آیا جب وہ ہسپتال کے بستر پر آخری سانسیں لے رہی تھی، اور اس نے عہد کو اذلان کے ہاتھوں میں سونپتے ہوئے کہا تھا، اذلان، یہ میری اور تمہاری محبت کی آخری نشانی ہے، اس کا خیال رکھنا، اسے کبھی کوئی دکھ نہ پہنچنے دینا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے عہد کو پہلی بار گود میں اٹھایا تھا، کیسے اس نے ٹوٹ کر اپنی بیوی کی موت کا غم اس بچے کی معصوم مسکراہٹ پہ بھلایا تھا۔ عہد کے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک پل، اس کا پہلا لفظ بولنا، اس کا پاپا کہہ کر پکارنا، اس کا روٹھنا اور منانا، سب کچھ ایک فلم کی طرح اذلان کی بند آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ میں ہار گیا، میں تمہاری نشانی کو نہیں بچا سکا۔ اذلان نے دل میں اپنی بیوی سے معافی مانگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک قطرہ ٹپک کر مٹی میں جذب ہو گیا۔ اس نے عہد کا چہرہ سیدھا کیا، اس پر مٹی کی سلیبیں رکھیں اور خود قبر سے باہر نکل آیا۔ جب قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی تو ہر گرتی ہوئی مٹی کی مٹھاس کے ساتھ اذلان کے اندر کی نرمی، اس کا رحم اور اس کا انسان ہونا بھی ہمیشہ کے لیے دفن ہو رہا تھا۔
جب سب لوگ فاتحہ پڑھ کر رخصت ہونے لگے تو اصلان شاہ قبر کی گیلی مٹی کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں جو اب تک رو رہی تھیں اچانک بالکل خشک اور وحشیانہ چمک سے بھر گئی۔ عہد، پاپا وعدہ کرتے ہیں جس نے تمہاری سانسیں چھینی ہیں میں اسے جینے کا حق نہیں دوں گا۔ موت اس کے لیے ایک نعمت ہوگی جو میں اسے اتنی آسانی سے نہیں دوں گا۔ اس نے سرد اور بھیانک لہجے میں قید تنہائی میں سرگوشی کی۔ وہ مڑا اور تیز قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ زمل کو جس فارم ہاؤس میں لایا گیا تھا وہ کسی قید خانے سے کم نہ تھا۔ کمرے میں گھٹن تھی، اندھیرا تھا اور دیواروں پر لگی نمی زمل کے دل کی دھڑکنوں کو اور بھی تیز کر رہی تھی۔ وہ فرش کے ایک کونے میں سمٹی ہوئی تھی۔ اس کے کانوں میں اب بھی اصلان شاہ کے وہ الفاظ گونج رہے تھے جو اس نے ہسپتال کے کوریڈور میں کہے تھے۔ تبھی دروازہ زور سے کھلا۔ زمل سہم کر اپنی جگہ سے جم گئی۔ اصلان شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی پتھر جیسی سردی اور آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی۔ اصلان نے زمل کو دیکھتے ہوئے اپنے کوٹ کی آستینیں اوپر چڑھائیں۔ اس کا ہر قدم زمل کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر رکا۔ اس کی گرم سانسیں زمل کے چہرے سے ٹکرائیں۔ تھوڑی دیر میں نکاح خواہ آ رہا ہے۔ اصلان کی آواز میں ایک ایسا کرخت پن تھا جس نے فضا میں لرزہ طاری کر دیا۔ اگر اپنے گھر والوں کی بھلائی چاہتی ہو تو خاموشی سے نکاح کرنا۔ کوئی شور نہیں، کوئی تماشا نہیں، صرف ایک ہاں کا انتظار ہے۔ زمل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ یہ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ میں نے تو صرف مدد کرنی چاہی تھی۔ اس بچے کی موت میری غلطی نہیں تھی۔ اصلان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کا بازو جھٹکے سے پکڑا اور اسے کھڑا کر دیا۔ تیار ہے نا؟ میں واپس آؤں گا۔ تمہارا جواب قبول ہے ہونا چاہیے۔ اگر ذرا بھی ہچکچاہٹ کی تو تمہارا خاندان اس زمین سے مٹا دوں گا۔ وہ اسے دیوار کے ساتھ دھکیل کر باہر نکل گیا۔ زمل کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو ملتے ہوئے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ بیٹھ کر پیٹھ لگا کر زمین پر گر گئی۔ اس کے لیے نکاح کا لفظ ایک ایسا پھندا تھا جس کی رسی اس کے گلے میں ڈال دی گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک رحم دلی کا انجام اس قدر بھیانک کیسے ہو سکتا ہے۔ کچھ دیر بعد دروازہ دوبارہ کھلا۔ اصلان شاہ پورے وقار کے ساتھ لیکن اپنی آنکھوں میں لیے غیظ و غضب کے ساتھ داخل ہوا۔ اس کے پیچھے نکاح خواہ تھا جس کے ہاتھ میں نکاح نامہ تھا۔ زمل نے کانپتے ہوئے اپنے دوپٹے سے سر ڈھانپا۔ اس کی حالت ایک ایسی شکارن اور شکاری جیسی تھی جس نے شکاری کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہوں۔ نکاح خواہ نے زمل سے اس کی رضامندی پوچھی۔ اصلان شاہ کی تیز اور دھمکانے والی نظریں زمل کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ زمل کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ اپنے والدین کے چہرے کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس کی زندگی کا اثاثہ تھے۔ جی قبول ہے۔ زمل نے اپنی بند آنکھوں سے آنسوؤں کی لکیر کے ساتھ اقرار کیا۔ دستخط ہوتے ہی نکاح خواہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا جو زمل کے لیے قیامت کی خاموشی تھی۔ اصلان نے گارڈز کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اصلان شاہ کی شخصیت کا وہ پہلو اب سامنے آیا جو کسی بھی انسانی عہد سے باہر تھا۔ اس نے زمل کے قریب جا کر اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسائیں اور اس کا سر زور سے پیچھے کو جھٹکا۔ آج سے تم صرف قاتل نہیں، میری بیوی ہو، اس نے حقارت سے کہا، اور بیویوں کو شوہر کی مرضی کے بغیر سانس لینے کا بھی حق نہیں ہوتا۔ وہ کہتا اسے بیڈ پر دھکیل چکا تھا۔ برات زمل کے لیے کسی جہنم سے کام نہ تھی۔ اصلان شاہ نے نکاح کی اس کاغذی مہر کو زمل پر اپنے ظلم کا سب سے بڑا ہتھیار بنا لیا تھا۔ وہ اب صرف اس کے بس میں آئی ایک قیدی نہیں تھی بلکہ قانون اور دنیا کی نظر میں اس کی بیوی بن چکی تھی۔ ایک ایسی بیوی جس پر وہ اپنا ہر حق، اپنا ہر غصہ اور اپنا ہر بدلہ جائز سمجھتا تھا۔ اس نے زمل کے آنسو اور اس کی بے بسی کو پامال کرتے ہوئے شوہر ہونے کے اس زبردستی کے رشتے کو اذیت کا ذریعہ بنا دیا۔ زمل سسکتی رہی، گڑ گڑاتی رہی کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اصلان کے سر پر عہد کا خون سوار تھا۔ اس نے اس رشتے کے نام پر زمل کو وہ ذہنی اور جسمانی زخم دیے جن کی تکلیف روح تک کو چھلنی کر دینے والی تھی۔ میرے بیٹے کا چہرہ دیکھو۔ اصلان نے اپنے فون میں عہد کی تصویر اس کے روتے ہوئے چہرے کے سامنے کر دی۔ وہ تمہاری وجہ سے آج مٹی میں سو رہا ہے۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ وہ میرے لیے کیا تھا؟ تم نے میری زندگی کی آخری نشانی مٹا دی۔ اب اس نکاح کے بعد تمہاری زندگی کا ایک ایک پل میری مرضی کا محتاج ہے۔ وہ پوری رات اپنی نفرت کی آگ میں اس کے پورے وجود کو جھلستا رہا۔ زمل کے جسم نیلا پڑ چکا تھا، اس کا لباس تار تار ہو چکا تھا اور اس کی ہمت مکمل طور پر جواب دے چکی تھی۔ وہ بس ایک کونے میں پڑی روتی رہی، سسکتی رہی، مگر اصلان شاہ کے دل میں اس کے لیے کوئی رحم، کوئی نرمی نہیں تھی۔ اس نے شوہر ہونے کی زبردستی کے حق کو صرف اور صرف ایک بدلے اور سزا کے طور پر استعمال کیا جس نے زمل کو جیتے جی مار دیا۔ صبح کی پہلی کرن جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، زمل فرش پر ایک بے جان پتلے کی طرح پڑی تھی۔ اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا اور ہر سانس کے ساتھ اسے درد کا احساس ہو رہا تھا۔ اصلان شاہ جو رات بھر جاگنے کے باوجود غصے سے بھرا ہوا تھا، اپنے بستر سے اٹھا۔ اس نے ایک نظر فرش پر پڑی زمل پر ڈالی۔ زمل نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کی نظر سیدھی اصلان کی بوٹوں پر پڑی۔ وہ ڈر کے مارے پیچھے کی طرف سکڑی۔ اصلان نے اس کے سامنے جھک کر اس کے بال پکڑ کے اوپر اٹھایا۔ تم ابھی بھی زندہ ہو؟ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ میرے عہد کو تو تم نے مار دیا،
مگر تمہیں میں مارنے نہیں دوں گا، تمہیں زندہ رہ کر اس عذاب کو ہر روز جینا ہوگا۔ اذلان اس پر دوبارہ دھاڑا، کھڑی ہو جا۔ زمل کی ہمت ٹوٹ چکی تھی، وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی، اس کی آنکھوں میں صرف خوف تھا۔ وہ مزید خوفزدہ ہو کر اپنے آپ کو دیوار میں چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ اذلان نے اس کی یہ حالت دیکھ کر ایک کرہیا ہنسی۔ تمہاری یہ حالت دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے، یاد رکھنا یہ تو صرف شروعات ہے۔ وہ اسے اسی بے بسی کی حالت میں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ زمل کو لگا جیسے اب اس کی روح بھی جسم سے نکل جائے گی۔ وہ دیوار کے ساتھ پھسل کر نیچے آ گئی اور اپنی سسکیاں بلند ہو گئیں۔ یا اللہ، میرا کیا قصور تھا؟ میں تو بس ایک بچے کی بھوک مٹانا چاہتی تھی، میں تو بس رحم کرنا چاہتی تھی۔ اس کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ اس صبح کا اجالا اس کے لیے کوئی امید نہیں، بلکہ اس کی بربادی کی ایک نئی صبح تھی، جہاں اس کا مالک اس کا شوہر نہیں بلکہ اس کا سب سے بڑا دشمن بن چکا تھا۔ حویلی کے وسیع اور اس پرسکون کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ احد کی موت کو چند دن گزر چکے تھے، لیکن گھر کا ماحول اب بھی اداسی کے گہرے بادلوں میں گھرا ہوا تھا۔ اذلان شاہ کی والدہ، جو اپنے پوتے کے جانے کی غم میں نڈھال تھی، صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے شدید فکر مندی تھی، جس کا غصہ اور درشتگی اب ایک لاوے کی طرح حویلی کے در و دیوار کو جھلسا رہی تھی۔ وہ فارم ہاؤس میں ہونے والے تمام معاملے سے باخبر ہو چکی تھی، کیونکہ اذلان کے وفادار گارڈ نے حویلی کی بڑی بیگم ہونے کے ناطے انہیں سب سچ بتا دیا تھا۔ دروازہ کھلا اور اذلان شاہ بھاری قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سختی اور آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں، جیسے وہ کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ اذلان، یہاں بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، اس کی ماں نے انتہائی نرمی اور دھیمی آواز میں اسے پکارا۔ اذلان رکا، ایک گہرا سانس لیا اور اپنی ماں کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ جی ماما، کہیے، میرے پاس وقت ذرا کم ہے۔ اس کی ماں نے تسبیح ایک طرف رکھی اور اذلان کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ مجھے سب معلوم ہو چکا ہے اذلان، گارڈز نے مجھے بتایا کہ تم نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا ہے، وہ معصوم لڑکی جو احد کی اسکول ٹیچر تھی۔ تم نے اس سے زبردستی نکاح کر کے اسے فارم ہاؤس میں قید کر رکھا ہے۔ اذلان کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے، اس کے جبڑے بھیج گئے اور مٹھیاں سختی سے بند ہو گئیں۔ ماما، آپ پلیز اس معاملے میں نہ بولے، وہ کوئی معصوم لڑکی نہیں ہے، وہ میرے عہد کی قاتل ہے۔ نہیں اذلان، نہیں، اس کی ماں نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تم غصے میں اندھے ہو چکے ہو، مجھے سارا معاملہ معلوم ہوا ہے۔ عہد خود اس کے گھر گیا تھا، وہ لڑکی تو صرف ہمدردی کر رہی تھی، وہ ایک غریب اسکول ٹیچر ہے، اسے کیا معلوم تھا کہ ہمارے عہد کو نٹ سے اتنی شدید الرجی ہے۔ اس نے تو بس ایک بھوکے بچے کو اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلایا تھا، اس میں اس ٹیچر کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ خدا کے لیے اس پر ظلم بند کرو، وہ بے قصور ہے۔ بس ماما، بہت ہو گیا۔ اذلان شاہ ایک دم صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آواز میں غصے کا طوفان تھا۔ اس نے اپنی سگی ماں پر بھی غصہ کر دیا، جس کی جرأت حویلی میں کسی کو نہیں تھی۔ آپ کو کچھ نہیں پتا ماما، آپ کو نہیں پتا، میں اپنے طریقے سے کام کر رہا ہوں، کرنے دیں مجھے۔ وہ تیز لہجے میں چلایا، سزا دینی ہے مجھے اس عورت کو، اس نے میرے بچے کو مجھ سے چھین لیا ہے، میری دنیا اندھیر کر دی ہے۔ وہ عہد جو میری آخری محبت کی نشانی تھا، اسے مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھین لیا گیا ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کی کوئی غلطی نہیں؟ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، وہ میری عدالت سے کبھی بری نہیں ہو سکتی۔ اس کی ماں نے تڑپ کر اسے دیکھا، لیکن اذلان کے چہرے پر جمی سنگ دلی کو پگھلانا اب کسی کے بس میں نہیں تھا۔ اذلان، میری بات سنو۔ اس کی ماں کی آواز پیچھے رہ گئی اور وہ غصے سے پیر پٹکتا ہوا بغیر پیچھے مڑے کمرے سے واپس باہر چلا گیا۔ کمرے کی بھاری دروازے اور حویلی کے بھاری دروازے اس کے پیچھے ایک زوردار دھماکے سے بند ہو گئے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے، معمول کے مطابق دن گزرنے لگے تھے۔ حویلی اور فارم ہاؤس کا انتظام اور نظام دوبارہ اپنے رستے پر آ گیا تھا، لیکن اس وقت کے بھاؤ نے اذلان شاہ کے اندر کی درشتگی اور تلخی کو کم کرنے کے بجائے اس میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ وہ بزنس کے معاملات میں پہلے سے کہیں زیادہ سخت اور بے رحم ہو چکا تھا، اور جب بھی وہ فارم ہاؤس کا رخ کرتا، اس کا غصہ زمل پر کسی قہر کی طرح ٹوٹتا۔ لیکن اس دوران زمل کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ لڑکی جو کبھی بات بات پر روتی تھی، جو گڑ گڑاتی تھی اور اپنی بے گناہی کی دہائیاں دیتی تھی، وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے اندر کی چیخیں، اس کے آنسو، اس کا خوف، سب جیسے اندر ہی اندر جم کر پتھر بن چکے تھے۔ اذلان شاہ جب بھی کمرے میں داخل ہوتا، وہ اسے بدترین اور سخت الفاظ کہتا، اسے قاتل کہتا، لیکن زمل بس ایک دیوار کی طرح ساکت کھڑی رہتی۔ وہ اس پر جسمانی تشدد نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے زبان کے تیر جسمانی زخموں سے کہیں زیادہ گہرے اور زہریلے ہوتے تھے۔ زمل کی بڑی بڑی ویران آنکھیں اس کے چہرے پر جمی رہتی، ان کی ان آنکھوں میں نہ کوئی التجا ہوتی، نہ کوئی خوف، اور نہ ہی اب ان میں آنسو آتے تھے۔ اس کے اندر برداشت کرنے کی سختی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ ایک مورت بن گئی تھی۔ وہ بس خاموشی سے اس کا ہر سخت لفظ، ہر طعنہ اور ہر غصہ سہ جاتی تھی۔
اس کی خاموشی اور آنکھوں کا سوکھا پن اذلان شاہ کو اندر ہی اندر جھنجھلا کر رکھ دیتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ زمل روئے، معافی مانگے، تڑپے تاکہ اس کے انتقام کی آنکھ کو تسکین ملے، لیکن زمل نے اسے اپنے آنسوؤں کا آخری قطرہ تک دینا بند کر دیا تھا۔ ایک شام فارم ہاؤس کے اسی کمرے میں زمل کھڑکی کے پاس کھڑی باہر ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، لیکن اس میں ایک عجیب سا تقدس اور سکون تھا جو صرف ان لوگوں کے چہروں پر ہوتا ہے جو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ دروازہ کھلا اور معمول کے مطابق اذلان شاہ غصے سے بھرا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ آج آفس کے کسی معاملے کی وجہ سے پہلے ہی گھبرا ہوا تھا اور اس کا سارا غبار زمل پر نکلنے والا تھا۔ تم یہاں کھڑی آرام سے منظر دیکھ رہی ہو؟ وہ دھاڑا اور زمل کرو اس کی طرف ہوا۔ تمہیں مٹی میں ہونا چاہیے تھا جہاں میرا بیٹا ہے۔ تم جیسی عورت کو آزاد فضا میں سانس لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ زمل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس خاموشی سے بغیر پلکیں جھپکائے اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس کی اس پرسکون خاموشی میں ایک ایسا روپ تھا جو اذلان شاہ کو پہلی بار محسوس ہوا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، تم بولتی کیوں نہیں ہو؟ جواب دو مجھے۔ وہ آگے بڑھا، اس کا ارادہ سے جھنجھوڑنے کا تھا، لیکن زمل کی ویران بے گناہ آنکھوں نے جیسے اس کے قدم وہیں روک دیے۔ ان آنکھوں میں احد کا قاتل نہیں بلکہ ایک ایسی مظلوم لڑکی دکھائی دے رہی تھی جس نے صرف ہمدردی کی تھی۔ اذلان نے اس پر چلانا چاہا، اسے مزید سخت الفاظ کہنے چاہے، میں تمہاری زندگی کو، میں تمہیں اس حشر تک، لیکن بولتے بولتے اچانک اس کے الفاظ اس کے حلق میں ہی پھنس گئے۔ وہ بولتے بولتے بالکل خاموش ہو گیا۔ زمل کی خاموشی اس کے اپنے الفاظ پر بھاری پڑ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں اپنی ماں کی وہ بات گونج اٹھی، وہ بے قصور ہے اذلان، اس نے تو بس ہمدردی کی تھی۔ پہلی بار اذلان شاہ کو محسوس ہوا کہ وہ ایک ایسی دیوار پر سر مار رہا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ اس کا غصہ، اس کا پاور، اس کا روب زمل کی اس بے آواز صفت کے سامنے بے اثر ہو چکا تھا۔ وہ چند سیکنڈز تک زمل کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کا ہاتھ جو غصے میں اٹھا تھا آہستہ آہستہ نیچے گر گیا۔ اس کے پاس اب کہنے کو کوئی نیا طعنہ نہیں تھا۔ اس نے شدید جھنجھلاہٹ اور شکست خوردہ انداز میں اپنا رخ موڑا۔ اس نے زمل کی طرف دیکھے بغیر صرف اپنے ہاتھ کے ایک سرد اشارے سے اسے اپنے سامنے سے جانے کا اشارہ کیا۔ زمل نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے دوپٹے کو درست کیا اور بغیر ایک لفظ بولے انتہائی پروقار انداز میں اس کے سامنے سے گزر کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اذلان شاہ وہیں اکیلا کھڑا رہ گیا۔ کمرے کا سناٹا اب اسے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا اور اسے پہلی بار یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس انتقام کی جنگ میں وہ زمل کو جتا کر بھی خود اندر سے ہار رہا ہے۔ کمرے سے باہر نکلنے کے بعد زمل کے قدم جیسے بھاری ہو گئے۔ اسے یاد آیا کہ وہ جلدی میں اپنی جانماز اندر ہی بھول آئی ہے۔ وہ آہستہ قدموں سے واپس پلٹی اور جیسے ہی اس نے آدھے کھلے دروازے سے اندر قدم رکھا، اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ اذلان شاہ جو کچھ دیر پہلے قہر بن کر برس رہا تھا، اس وقت بستر کے کنارے سر گھٹنوں پر ٹکائے بیٹھا تھا۔ اس کے چوڑے کندھے بری طرح ہل رہے تھے اور کمرے کا سناٹا اس کی دبی دبی سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ اس کی وہ انا، وہ طاقت اور وہ غرور چور چور ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت کوئی بڑا بزنس مین یا ظالم شوہر نہیں تھا، وہ صرف ایک تڑپتا وہ ہارا ہوا باپ تھا جو اپنے بچے کے غم میں اندر سے مر رہا تھا۔ زمل کا دل جو اس کے ظلم کی وجہ سے پتھر ہو چکا تھا، اس کی یہ حالت دیکھ کر ایک دم پگھل گیا۔ اس نے اپنی ساری تکلیف، اپنے سارے غم ایک پل میں بھلا دیے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور انتہائی نرمی سے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اذلان کے کندھے پر رکھ دیا۔ اذلان نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ زمل نے آج تک اس کی آنکھوں میں صرف آنکھ دیکھی تھی، آج پہلی بار وہاں درد کا سمندر دیکھا۔ میں جانتی ہوں، زمل نے انتہائی دھیمی اور خاموخار آواز میں کہا، مجھے معلوم ہے میری غلطی تھی، مجھ سے نادانی میں وہ سب ہو گیا جس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود کو اس طرح عذاب میں مبتلا کر لیں۔ جب سے عہد کیا تھا اذلان شاہ کے سامنے سب ڈرتے تھے، سب اس کے غصے سے پناہ مانگتے تھے، لیکن کسی نے اس کے اندر کے باپ کا درد نہیں سمجھا تھا، کسی نے اسے اس طرح دلاسا نہیں دیا تھا۔ زمل کے ان الفاظ نے جیسے اس کے بند توڑ دیے۔ زمل نے ہمدردی سے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور محبت بھرے ایک جذبے کے تحت اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ جیسے ہی اذلان کا سر اس کے وجود کے لمب سے ٹکرایا، اس کا سارا ضبط آخری حد بھی پار کر گیا۔ وہ زمل کے سہارے سے لگ کر کسی چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کا وہ چہرہ جو ہمیشہ نفرت اگلتا تھا اب زمل کے دوپٹے میں چھپا ہوا تھا۔ میں بہت تکلیف میں ہوں زمل، میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، اذلان نے روتے ہوئے اعتراف کیا۔ اس کی آواز درد سے پھٹ رہی تھی۔ میں نے اپنا بیٹا کھو دیا زمل، وہ میری زندگی کا واحد سہارا تھا، میری محبت کی آخری نشانی تھی وہ۔ میں جب بھی آنکھیں بند کرتا ہوں
مجھے اس کا ہنستا ہوا چہرہ نظر آتا ہے۔ وہ زمل کو اپنے ہاتھوں سے جکڑے ہوئے اپنا دل خالی کر رہا تھا۔ میں تمہارے اوپر یہ ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے پتا ہے تم نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، لیکن میرا یہ کمبخت دل یہ کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں اپنا غصہ نکالنے کی خواہش کرتا ہے۔ جب میں آفس میں ہوتا ہوں، گھر میں ہوتا ہوں، تو میرا دم گھٹتا ہے۔ میں یہاں اس لیے آتا ہوں تاکہ اپنا غبار نکال سکوں، تاکہ اپنی اس تکلیف کو غصے کے پیچھے چھپا سکوں۔ زمل کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ اس نے اذلان کے سر کو اور مضبوطی سے اپنے سینے سے چھپا لیا اور اس کے گھنے بالوں میں نرمی سے اپنی انگلیاں پھیرنے لگیں۔ مجھے آپ کے غصے سے کوئی اعتراض نہیں ہے اذلان شاہ، زمل نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے بڑے پیار سے کہا۔ اگر آپ کا غصہ مجھ پر نکلنے سے آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، اگر آپ کو سکون ملتا ہے، تو آپ مجھ پر جتنا چاہیں غصہ نکال لیں۔ میں اب آپ سے کوئی شکایت نہیں کروں گی۔ آپ کا عہد جتنا آپ کا تھا اسکول میں، وہ میرا بھی بچہ تھا، اس کے جانے کا دکھ مجھے بھی ہے۔ اذلان شاہ جو پچھلے کئی مہینوں سے اندرونی جنگ لڑ رہا تھا اور کئی راتوں سے سویا نہیں تھا، زمل کے اس لمس، اس کی آغوش کے سکون اور بالوں میں پھرتی انگلیوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگا۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں تھم گئیں اور وہ زمل کے سہارے بیٹھا بیٹھا ہی گہری اور پرسکون نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ اس کا وہ بوجھل سر زمل کی گود میں جھک گیا تھا۔ زمل نے کچھ دیر تک اسے اسی طرح دیکھا، پھر اس نے بڑے آرام سے بغیر اسے جگائے اس کے سر کو بستر کے تکیے پر منتقل کیا۔ اس نے اذلان کے بھاری بوٹ اتارے، اس کے پاؤں سیدھے کیے اور بیڈ پر اس کی پوزیشن صحیح کی تاکہ وہ آرام سے سو سکے۔ اس نے الماری سے گرم کمبل نکالا اور بڑے پیار سے اس کے اوپر اڑھا دیا۔ کمرے میں اب سکون تھا، وہ وحشت ختم ہو چکی تھی۔ زمل بیڈ کے پاس ہی فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کا ایک ہاتھ اب بھی بستر پر سوئے ہوئے اذلان شاہ کے بالوں میں تھا، جسے وہ آہستہ آہستہ گھما رہی تھی۔ وہ اس کے پرسکون چہرے کو دیکھ رہی تھی، جس سے اب ساری درشتگی غائب ہو چکی تھی اور وہ صرف ایک معصوم تھکا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ اذلان کے بالوں میں ہاتھ گھماتے گھماتے زمل کی اپنی پلکیں بھی بھاری ہونے لگی۔ رات کا آخری پہر تھا اور وہ بھی بیڈ کے کنارے سر ٹکائے بیٹھی بیٹھی وہیں سو گئی۔ صبح کی پہلی کرن جب فارم ہاؤس کے اس تاریک کمرے کی کھڑکی سے چھن کر اندر آئی تو پورے ماحول میں ایک عجیب سا سکون پھیلا ہوا تھا۔ اذلان شاہ کی آنکھ کھلی تو اسے اپنی زندگی میں پہلی بار اپنا دل اور دماغ بہت زیادہ ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے سینے کے اندر جو ایک مستقل تڑپ تھی، وہ زمل کے لمس اور اس کے آغوش کی بدولت اب ایک پرسکون جھیل کی مانند ٹھہر چکی تھی۔ اس نے تھوڑا اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو اسے اپنے بالوں میں ایک انتہائی نرم اور گرم لمس کا احساس ہوا۔ اس نے چونک کر نظریں گھمائی تو دیکھا کہ زمل بیڈ کے کنارے فرش پر ہی بیٹھی اپنا سر تکیے سے ٹکائے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا ایک نازک ہاتھ اب بھی اذلان کے گھنے بالوں میں ویسے ہی موجود تھا، جیسے وہ نیند میں بھی اسے دلاسا دے رہی ہو۔ صبح کے اجالے میں زمل کا چہرہ بلا کا معصوم اور پرسکون لگ رہا تھا، حالانکہ اس کے چہرے اور سوجی ہوئی آنکھوں پر پچھلی کئی راتوں کی تھکن، صدمے اور اذیت کے نشانات ابھی باقی تھے۔ اذلان شاہ بستر پر بیٹھ کر کچھ دیر خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں پچھتاوے کی ایک شدید لہر اٹھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس معصوم لڑکی نے رات اپنے سارے غم، سارے زخم، اپنی ساری تسلیل بھلا کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا اور ایک ماں کی طرح اس کے بالوں کو سہلا کر اس کا باپ ہونے کا درد بانٹا تھا۔ اس کے دل میں زمل کے لیے ایک گہرا احترام اور محبت کا پہلا سچا جذبہ ابھرا۔ اس نے انتہائی نرمی اور احتیاط سے، تاکہ وہ ڈر نہ جائے، زمل کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے ہلکا سا ہلایا۔ زمل، زمل اٹھو۔ زمل نے ہڑبڑا کر اپنی بڑی آنکھیں کھولی اور اپنے سامنے اذلان شاہ کو اتنے قریب دیکھ کر وہ عادتاً خوفزدہ ہو کر پیچھے دیوار کی طرف کھسکنے لگی۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی گھبراہٹ لوٹ آئی تھی، لیکن اس بار اذلان کے چہرے پر کوئی غصہ، کوئی درشتگی یا وحشت نہیں تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں نرمی، شرمندگی اور شفقت تھی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈمل، اذلان نے نہایت دھیمی، نرم اور مدھم آواز میں بات کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ میں تمہیں حویلی لے کر جاؤں گا۔ تم اب یہاں اس تنہائی اور قید میں نہیں رہو گی، بلکہ حویلی میں میری بیوی بن کر پورے مان کے ساتھ رہو گی۔ چلو تیار ہو جاؤ۔ زمل ششدر ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا
کہ یہ وہی سنگ دل صفاق اذلان شاہ ہے جو کل رات تک اس پر قہر بن کر برستا تھا اور جس کی آواز سے وہ دیواروں سے لگ جاتی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھی، اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، اپنے دوپٹے کو درست کیا اور کچھ ہی دیر میں تیار ہو کر بغیر کوئی سوال کیے اس کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ اذلان شاہ نے گاڑی سٹارٹ کی، لیکن وہ اسے سیدھا حویلی لے جانے کے بجائے شہر کے ایک متوسط علاقے کی طرف مڑ گیا۔ سمل خاموشی سے باہر دیکھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی گاڑی اس کے اپنے والدین کے چھوٹے سی خستہ حال گھر کے سامنے رکی، زمل کے آگے خوشی اور بے یقینی سے بھر آئیں۔ اس نے تڑپ کر اذلان کی طرف دیکھا۔ جاؤ زمل، اپنے ماں باپ سے ملو، اذلان نے نرمی سے مسکرا کر کہا اور خود بھی گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ جب وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہوئے تو زمل کی بوڑھی ماں جو صحن میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر چیخ اٹھی۔ زمل دوڑ کر اپنی ماں کے گلے لگ گئی اور دونوں ماں بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ شور سن کر زمل کے بوڑھے والد بھی کمرے سے باہر نکل آئے۔ اذلان شاہ جس کے رعب اور طاقت کے سامنے شہر کے بڑے بڑے جابر لوگ جھکتے تھے، آج اس چھوٹے سے گھر کے کچے صحن میں زمل کے والد کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ مجھے معاف کر دیں بابا جی، اذلان کی آواز میں بلا کی شرمندگی اور عاجزی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر زمل کے والد کے کمزور ہاتھ تھام لیے۔ میں اپنے اکلوتے بیٹے کے غم میں پاگل ہو چکا تھا۔ میری عقل پر پردہ پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے سچ دیکھے بغیر اتنی جلدی اور غصے میں زمل سے زبردستی نکاح کر لیا۔ میں نے اسے بہت دکھ دیے، بہت اذیت پہنچائی، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ اس معصوم کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ یہ تو صرف میرے بچے پر رحم کر رہی تھی۔ اس کی موت محض ایک نادانستہ حادثہ تھی۔ میں اپنی تمام تر غلطیوں پر آپ سب سے معافی مانگتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب زمل میری بیوی بن کر خوش رہے گی۔ زمل کے والدین پہلے تو بہت زیادہ حیران اور سہمے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی معصوم بیٹی کا نکاح شہر کے اتنے بڑے امیر اور باعزت انسان سے ہو چکا ہے اور وہ خود اپنی غلطی تسلیم کر کے ان کے سامنے جھکا ہوا ہے، تو ان کے دل خوشی اور اطمینان سے بھر گئے۔ زمل کے والد نے نم آنکھوں کے ساتھ اذلان کو گلے سے لگایا اور زمل کے سر پر ہاتھ رکھ کر ڈھیروں دعائیں دے کر رخصت کیا۔ زمل کے دل سے بھی اپنے والدین کی فکر اور رسوائی کا بوجھ ہمیشہ کے لیے اتر گیا تھا۔ جب دوپہر کے وقت اذلان شاہ زمل کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھامے پورے مان اور وقار کے ساتھ اپنی خاندانی حویلی کے بڑے ہال میں داخل ہوا تو حویلی کے ملازمین اور گھر والے دنگ رہ گئے۔ ہال کے وسط میں اذلان کی والدہ صوفے پر بیٹھی تھیں۔ وہ زمل کو اذلان کے ساتھ اس طرح عزت سے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے آتا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اذلان زمل کے ساتھ لیے اپنی ماں کے بالکل پاس گیا اور ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بڑے فخر سے بولا، ماما، میں نے آپ کی کہی ہوئی بات پر بہت سوچا تھا جو آپ نے مجھے اس دن سمجھائی تھی۔ آپ بالکل ٹھیک کہتی تھی کہ اس میں زمل کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں غصے اور انتقام کی آگ میں اندھا ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اس بے قصور پر ظلم کیا، لیکن اب میں نے زمل کو دل سے، اپنی روح سے اپنی بیوی تسلیم کر لیا ہے۔ میں اس کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک نیا پاکیزہ اور خوبصورت سفر شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اذلان کی ماں کی آنکھوں میں خوشی اور تشکر کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر زمل کو اپنے گلے سے لگا لیا، اس کے ماتھے پر پیار کیا اور اس کے سر پر اپنی چادر کا سایہ کر دیا۔ مجھے معلوم تھا اذلان، میرا بیٹا کبھی کسی بے قصور کا حق نہیں مار سکتا۔ زمل آج سے اس گھر کی بڑی بہو اور اس گھر کی عزت ہے۔ اذلان شاہ نے مڑ کر زمل کو دیکھا، جس کی ویران آنکھوں میں اب کوئی خوف، کوئی سہم کا احساس نہیں تھا، بلکہ ایک نئی محفوظ زندگی کی امید جگمگا رہی تھی۔ آہت کا غم ان کے دلوں میں ہمیشہ رہنا تھا، وہ زخم کبھی نہیں بھر سکتا تھا، لیکن اب اس زخم کو سہنے اور ایک دوسرے کو مرہم لگانے کے لیے وہ دونوں ایک دوسرے کا اثاثہ بن چکے تھے۔ حویلی کے در و دیوار پر پچھلے کئی مہینوں سے چھائی ماتمی اداسی اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔